بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ فکشن اور فینٹیسیز کی دنیا کی اگر بات کریں تو اس میں ایک کہانی ٹاپ آف دا لسٹ آتی ہے، لارڈ آف دا رنگ کی کہانی۔ یہ ایک ایسا نام ہے جسے ہر وہ دوسرا آدمی جانتا ہے جس نے کبھی نہ کبھی ہالی ووڈ کی موویز دیکھتے ہوئے اپنا وقت گزارا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک سے میں کیا باتیں کر رہا ہوں، اور موویز سے متعلق ایسی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کیوں کر رہا ہوں؟ تو اس ویڈیو کو بنانے کے پیچھے میرا ایک خاص مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں اس راز کے بارے میں جو دنیا کی سب سے بہترین موویز لارڈ آف دا رنگ کی کہانیوں میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن آخر میں کس راز کی بات کر رہا ہوں؟ اس کے لیے میں آپ کو لے کر جاؤں گا اسلام کے ان سچے حقائق اور لارڈ آف دا رنگ کی دنیا میں۔ حیران نہ ہو، میں اسلام ہی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ 17 آسکر ایوارڈز جیت کر دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کرنے والی یہ موویز اسلام کے ہی ان سچے واقعات سے انسپائرڈ ہیں۔ تو چلتے ہیں لارڈ آف دا رنگ کی ایک عجیب و غریب اور انوکھی دنیا میں، اور کرتے ہیں آغاز ایک دلچسپ سفر کا۔ بنے رہیے میرے ساتھ سفر کے آخر تک۔ ناظرین، لارڈ آف دا رنگ کی کہانیوں پر بیسڈ اگر ان موویز کی بات کریں تو یہ موویز ایک ناول لارڈ آف دا رنگ کی ان 3 کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ ناول انگلش لٹریچر کے ایک عظیم رائٹر JRR ٹولکن کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ JRR ٹولکن نے اس ناول کے علاوہ انہی کہانیوں پر مشتمل کئی اور کتابیں بھی لکھی، جنہیں مجموعی طور پر سلمیرلین کہا جاتا ہے۔ آپ رائٹر کی الٹیمیٹ انٹیلیجنس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اپنی کتابوں میں صرف اس نے ایک فکشنل دنیا ہی کی تخلیق نہیں کی، بلکہ حقیقی دنیا سے ہٹ کے اس نے پوری کی پوری ایک لینگویج کو ہی بنا ڈالا جسے ایلوش کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ٹولکن اپنے اس عظیم کام کے پبلش ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ 2 ستمبر 1973 ان کے بیٹے کرسٹوفر ٹولکن نے جب اپنے باپ کے کمرے کو دیکھا تو ہر طرف ان گنت پیجز بکھرے پڑے تھے، اور ان پیجز پر ٹولکن کی وہی کہانیاں لکھی ہوئی تھیں جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ کرسٹوفر ٹولکن نے اپنے باپ کی محبت میں ان پیجز کو ایک ایک کر کے جمع کیا اور ان کو کتابوں کی شکل میں پبلش کروا دیا۔ یہ تو تھی ان کتابوں کی بیک گراؤنڈ سٹوری۔ اب آتے ہیں اپنے اصل مدعے کی طرف کہ آخر کس طرح لارڈ آف دا رنگ کی کہانیاں اسلام سے انسپائرڈ ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر میں اپنی بات کروں تو میں بذات خود ٹولکن کی ان کہانیوں میں کافی زیادہ دلچسپی لیتا ہوں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کہانیاں اسلامک لٹریچر کے سچے واقعات سے لی گئی ہیں۔ اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ ایسے ثبوت رکھوں گا جن کی بنا پر آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ آیا میں حقیقت پر مبنی دعویٰ کر رہا ہوں یا پھر یہ صرف ہوائی باتیں ہی ہیں۔ دوستو، لارڈ آف دا رنگ کی دنیا کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک خدا سے جس کا نام ایرو تھا۔ یہاں ایرو ایلوش زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اکیلا اور صرف ایک۔ یہاں یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ ٹولکن نے جو دنیا اپنی اس ناول میں تخلیق کی، یہ پوری کی پوری وحدانیت پرستی کے گرد گھومتی ہے، یعنی خدا صرف ایک اور اکیلا ہے، اور یہ ساری کائنات بھی، اور اسی نے ہی انسان اور باقی جاندار بھی بنائے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں وحدانیت پرستی کا علم بردار صرف اور صرف اسلام ہے، جو توحید یعنی مونوتھیسزم کے اوپر قائم ہے۔ باقی ابراہیمی ریلیجنز جیسا کہ یہودیت اور عیسائیت بھی مونوتھیسزم پر ہی قائم تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں ہوتی گئیں اور شرک کی دلدل میں جا گرے۔ اب ایرو شروع میں تو صرف اکیلا تھا، بالکل اکیلا، لیکن پھر اس نے اینور نامی مخلوق کو پیدا کیا۔ اینور ایرو یعنی خدا کی سب سے پہلی اور مقرب مخلوق تھی، جو ہر وقت خدا کی تعریف میں مصروف رہتی۔ یہ مخلوق بہت نیک اور اچھائی کی علم بردار تھی، جو ہمیشہ خدا کے ہر حکم پر اپنا سر جھکاتی اور فرما برداری کرتی۔ ناظرین، یہاں پر بات ہو رہی ہے خدا اور فرشتوں کے بارے میں۔
اسلام میں اللہ نے نور یعنی روشنی سے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور فرشتے ہی اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جو ہر وقت اللہ کی تعریف و تسبیح میں لگی رہتی ہے اور ہمیشہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکاتی ہے۔ اور فرشتے ہی ایسی مخلوق ہیں جو نوری ہے اور اچھائی کی علمبردار ہے۔ یہ مخلوق اپنا ہر کام اللہ ہی کے حکم پر سر انجام دیتی ہے۔ اس کے بعد ٹولکن کی کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہم پڑھتے ہیں کہ ایرو نے اینور کی تخلیق کے بعد کئی عالمین پیدا کیے، اور ان میں سے ایک عالم یعنی یونیورس کا نام تھا ایا۔ اس کے بعد آگے جو کہانی کا حصہ شروع ہوتا ہے اس سے آپ کو 100% یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ کہانی اسلام سے ہی انسپائرڈ ہے۔ تو آگے کہانی میں یہ ہوتا ہے کہ ایرو ایا یعنی یونیورس کی کریشن کے بعد ایلفز اور انسانوں کی تخلیق کرتا ہے، اور اینور کے سامنے ایلفز اور انسانوں کی دنیا کی تمام ہسٹری اول تا آخر اشکار کر دیتا ہے کہ شروع سے لے کر اینڈ تک دنیا میں کیا ہوگا۔ لیکن زیادہ تر اینور ایرو کے اس خیال کو سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیوں ایلفز اور انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کچھ آیا؟ کیا آپ وہی سوچ رہے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں؟ میرے پیارے دوستو، ایرو کا انسانوں کو دنیا میں پیدا کرنا اور پھر اس کی نیک مخلوق یعنی اینور کا اس شک میں پڑ جانا کہ آخر انسانوں ہی کی تخلیق کیوں، سیم ٹو سیم کہانی کا یہ پارٹ قرآن سے لیا گیا ہے، کیونکہ قرآن میں اس بات کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے کہ جب اللہ نے آدم یعنی انسان کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے اللہ سے آدم کی تخلیق پر سوال کیا کہ انسان بھی پہلی مخلوقات کی طرح زمین پر فساد پھیلائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو کہانی میں آگے بڑھتے ہوئے انٹری ہوتی ہے اس کے مین ویلن کی یعنی میلکور کی، جو اس دنیا کا سب سے پہلا ڈارک لارڈ تھا، یعنی وہ برائی اور اندھیرے کا بادشاہ تھا۔ میلکور اینور ہی کی سب سے طاقتور اور عظیم پرجاتی یعنی ویلارز کا ایک ممبر تھا، لیکن یونیورس کی کریشن کے بعد اس نے ایرو سے بغاوت کر دی اور برائی کے اندھیرے کو اپنا لیا اور ہمیشہ کے لیے ایک لعنتی بن گیا۔ یہاں پر میلکور کی کہانی بالکل ابلیس کی کہانی سے مشابہ ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ سے بغاوت کی تھی تو اللہ نے اسے دھتکار دیا اور اس پر لعنت کی۔ اسی طرح میلکور کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ انسانوں اور ایلفز کی سوچ کے ساتھ کھیل سکتا تھا، وہ انہیں بھٹکاتا اور گمراہ کرتا اور ہمیشہ وہ کام کرنے کی ترغیب دیتا جو خدا کو ناپسند ہے۔ تو ابلیس یعنی شیطان بھی تو ایسا ہی کرتا ہے۔ میلکور خدا کی بغاوت کے بعد لعنتی قرار پایا اور اس کا نام مورگوتھ پڑ گیا، بالکل ایسے ہی جیسے ابلیس خدا کی نافرمانی کے بعد لعنتی بن گیا اور شیطان کہلایا۔ دوستو، یہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ کہانی کے مطابق ایرو نے جو زمین انسانوں اور ایلفز اور دوسرے جانداروں کے لیے بنائی تھی اسے آرڈا کہا جاتا تھا، اور قرآن میں زمین کے لیے ارض کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آپ خود ان دونوں لفظوں کو پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ آرڈا کی آواز ارض سے ملتی جلتی ہے۔ ابھی بھی اگر آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ کہانی اسلام سے انسپائرڈ نہیں، تو چلیں میں آپ کو کچھ ایسا بتاتا ہوں جسے جاننے کے بعد آپ کو میری بات پر پکا یقین ہو جائے گا۔ لارڈ آف دا رنگ کا اگلا مین ویلن جو اس کہانی میں سب سے زیادہ مشہور ہوا یعنی سارون، اس کریکٹر کی انسپائریشن بھی اسلام سے ہی لی گئی۔ موویز میں آپ نے وہ ایک آنکھ والا ٹاور تو دیکھا ہی ہوگا، وہ ایک آنکھ جو دنیا پر نظر رکھے ہوئے تھی، وہ کس کی آنکھ تھی؟ یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ وہ آنکھ سارون کی آنکھ تھی، جس میں سارون کی روح سمائی ہوئی تھی۔ سارون کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ مورگوتھ کا سب سے وفادار نوکر تھا، اور مورگوتھ کے بعد وہ برائی کا نیا بادشاہ بنا، جس کے آنے سے مڈل ارتھ میں برائی کا اندھیرا چھانے لگا، ہر طرف ظلم اور بے سکونی پھیل گئی، اور اسے روکنے کے لیے انسانوں اور ایلز نے ایک الائنس بنایا اور سارون اور اس کی فوج کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ آخرکار سارون کی موت ایک انسانی بادشاہ کے ہاتھوں ہوئی۔ کہانی میں سارون کی ایک آنکھ دکھانا، اس کا ڈارک لارڈ بن کر مڈل ارتھ پر برائی کا راج قائم کرنا،
پھر ایک انسانی بادشاہ کے ہاتھوں اس کی موت۔ آخر یہ تمام چیزیں کس کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ یقیناً دجال کی طرف۔ دجال جو اسلام میں ایک امپورٹنٹ فگر ہے اور برائی اور فتنوں کا بادشاہ ہے، وہ قیامت کے نزدیک اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور اس کے آنے سے دنیا میں برائی اور اندھیرا چھا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، انسان کا دشمن بن جائے گا، انصاف کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اللہ کا نام لینے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جس طرح کہانی میں سارون کے بارے میں ہے کہ اس کی موت کے بعد دنیا میں امن ہو گیا اور برائی ختم ہو گئی، سیم اسی طرح کا کانسیپٹ اسلام میں ہے کہ دجال کے خاتمے کے بعد دنیا دوبارہ اچھائی کا گہوارہ بن جائے گی اور برائی کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ سارون کی موت کے بعد اس کہانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور مڈل ارتھ برائی اور اندھیرے سے چھٹکارا حاصل کر لیتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اس کہانی میں اور بھی ایسی باریک باریک باتیں موجود ہیں جو اسلام سے انسپائرڈ نظر آتی ہیں، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی انٹرسٹنگ اور یونیک ویڈیو کے ساتھ۔